قال الله سبحانه وتعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ جو اللہ نہیں وہ سب مخلوق ہیں، وہ محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور ہوں، اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ مخلوق کا معنی ساری کائنات کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے مزدور، آپ اس کو مزدوری دو، اس کو کام بتاؤ، کام کرے گا، لیکن کہیں کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا، کہہ سکتا ہے کل میں نہیں آؤں گا، مزدور ہے نا۔ مزدور پیسے لے کر آپ کی بات مانتا ہے، اس کو ماننی چاہیے، آپ کی مزدوری کرتا ہے۔ اس سے زیادہ طاعت اور فرما برداری کے لائق وہ شخص ہے جس کو آپ نے پیسوں سے خریدا ہے، وہ بھی آپ کی بات مانتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل نہیں آؤں گا، کیونکہ وہ آپ کا زر خرید ہے۔ اس سے بھی زیادہ طاعت اور فرما برداری اس شخص کو کرنی چاہیے جس کو اللہ نے اپنے خود بنایا۔ اب اس کو کس منہ سے کہے رب سے کہ میں تیری بات نہیں مانتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ پوری کائنات کا مکمل کنٹرول آج بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، آج بھی ہر چیز اس کی اجازت سے چل رہی ہے۔ لوگوں کو غلطی لگ جاتی، شاید حکومت امریکہ دیتا ہے، شاید کائنات کو کوئی اور چلانے لگ گیا ہے، آج بھی کائنات کو میرا رب ہی چلاتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس کی ہر چیز اطاعت کرتی ہے۔ للہ یسجد، اللہ کو سجدہ کرتی ہر چیز۔ آپ کو پہاڑ بے جان نظر آتے ہیں، پہاڑ بھی رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پہاڑ گر جاتے ہیں تم سمجھتے ہو سلائیڈنگ ہو گئی، راستہ بند ہو گیا، نہیں، وہ تو میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ پہاڑ پھٹتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، آپ کہتے ہو واہ بھائی واہ، چشمہ پھوٹ پڑا، کتنا مزے کا پانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے خوف سے رو رہا ہے۔ ہر چیز اس کی بات مانتی ہے۔ بھینس کو کہا تو نے رکوع میں رہنا ہے، وہ کبھی قیام نہیں کرتی۔ جس کو جہاں رکھا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیحات بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرست نملۃ نبی من الانبیاء، ایک چیونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا، انہوں نے کہا یہ ساری چیونٹیوں کو جلا دو، ان کے امتیوں نے جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی فَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ قَتَلْتَ أُمَّةً تُسَبِّحُ اللَّهَ هَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً۔ اے میرے نبی، تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، آپ اس کو قتل کر دیے ہوتے، تو نے ساری چیونٹیوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سب تو میری تسبیحات بیان کرتی تھی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی ہے، پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ آسمان۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
ہم نے پہاڑوں آسمانوں زمینوں سب سے کہا تھا کہ آپ کو نافرمانی کی اجازت دے دوں؟ انہوں نے کہا نا جناب، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ حکم دیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس اختیار کو قبول کیا کہ آپ ہمیں نافرمانی کی اجازت دے دیں، ہم پھر بھی تیری اطاعت کریں گے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا جاہل اور ظالم تھا۔ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑے تو یہ گر جائیں۔ رب ذوالجلال والاکرام چاہے تو بہتے سمندروں کو روک دے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، بند گلی میں داخل ہو گئے نا، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب مارے گئے، پکڑے گئے، اب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دے گا۔ آج آپ کو دینی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے بند گلی نظر آ رہی ہے نا، میں کہتا ہوں خبردار، اللہ ہمیں راستہ دے گا۔ ڈنڈا مارا، دونوں طرف سے پانی، فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، مگر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں، اجازت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں طریقاً یبسن، ہم نے ان کے لیے 12 راستے بنائے اور راستے کی ریت بھی نیچے سے خشک کر دی۔ یہ اللہ ہے، وہ نہ چاہے تو دریا نہ چل سکیں، وہ چاہے آگ کو جلنے دے مگر جلانے نہ دے، ہے نا، جلنے دے مگر جلانے نہ دے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ آیا بڑی دھوم دھام سے، تقریباً 61 ملکوں کے ساتھ، 61 ملکوں کے ساتھ، کہتا ہے ہم جائیں گے عراق میں اور افغانستان میں، اور وہاں کی عوام ہمارے گلے میں ہار ڈالے گی۔ ایسی ہار ڈالی کہ وہ ہار ہی گیا۔ پوری دنیا کا لاؤ لشکر، ساری دنیا کا بہترین ٹیکنالوجی، اسلحہ، افرادی قوت، ڈالر کی قوت، کمیونیکیشن سسٹم، میڈیا، سارا ان کے ساتھ تھا۔ کیا آسمان کی آنکھ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا سین دیکھا ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں نہیں دیکھا ہے کہ ساری دنیا کے سارے ملک ان کے ساتھ ہوں، کوئی بھی ان کی مخالفت میں نہ ہو۔ پاکستان بھی اندر اندر سے ساتھ تھا، لیکن اوپر سے ان کا اتحادی تھا، اور وہ پھٹے کپڑوں والے، ٹوٹے جوتوں والے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہوں اور سارے کے سارے ہار جائیں اور وہ جیت جائیں، رب ذوالجلال ان کی مدد فرمائے۔ ایسا منظر نامہ، لوگ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، میں کہتا ہوں اس سے بڑی جنگ عظیم کون ہوگی؟ یا مجھے پوری دنیا کا کوئی ایک حکمران ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اور کہے کہ میں ان مجاہدوں کے ساتھ۔ اب جیت گیا، اب بھی کہہ کر دکھا دے۔ آج بھی رب ذوالجلال والاکرام اپنی پوری قوتوں کے ساتھ کائنات کو چلاتا ہے۔ اللہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی لے کر نہیں آتا، ان کو چڑیوں سے مروایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 61 ملکوں کے مقابلے میں 100 ملک لے آتا اور بڑی قوت لے کر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پھٹے پجامے، ٹوٹے جوتے والوں سے مرواتا ہے۔ منتیں کر کر کے مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ادھر انڈیا ہے کہ وہ پریشان حال کہتا ہے مائی باپ تم یہاں سے چلے گئے تو ہمارا کون ہوگا۔ ایک وقت تھا پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، یا 3 طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ایران، امریکہ اور انڈیا کا دفاعی معاہدہ ہوا، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے،
اور اس میں یہ شک ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف انڈیا کو ایران کی سرزمین چاہیے ہوگی تو وہ ان کو اڈے دے گا۔ ادھر چابہار کی پورٹ بنا کر ہندوستان نے انویسٹمنٹ کر کے ہمیں چاروں طرف سے 3 طرف سے گھیر لیا تھا، اور اندر کہیں بلیک واٹر آ گئے، کہیں CIA آ گئی، سمجھ نہیں آتی تھی کون کس کے ساتھ ہے، بڑے حالات پریشان کن تھے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی مدد فرمائی، مجاہد اور پاکستان کی فوج کمر جوڑ کر کھڑے رہے۔ آج اللہ کا فضل ہے وہ سارے کے سارے ان سے پوچھ کر فیصلے کر رہے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان کو بٹھا دو، ذرا شکل تو دکھا دو۔ وہ جو علاقے کا تھانے دار بننا چاہتا تھا آج وہ بہت ہی پریشان ہے، ایک کشمیر سے بچنا چاہتا تھا، پورا ہندوستان کشمیر بن چکا ہے۔ پورے ہندوستان میں اسی زور شور کی تحریکیں ہیں جس زور شور کی کشمیر میں چل رہی تھی۔ یہ میرا اللہ ہے، ان مسلمانوں کو جن کو 70 سال سے وطنیت پڑھائی گئی تھی، اسلام نہیں وطنیت پڑھائی گئی تھی، ان کو ہم بتاتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، جو ان کے اپنے وزیر اعظم نے ان کو سمجھا دیا کہ تم وطن وطن مت کرو، تم یہاں کے نہیں ہو۔ یہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ آج بھی اپنے امر پر غالب ہے مگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ وہ ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پوری کائنات کے خربوں خربوں درختوں کے ان گنت اور بے شمار پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی میری رب کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں گرتا ہے۔ آج بھی ہر چیز کی طاقت میرے رب کے پاس ہے، اس کو کائنات کو تباہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، وہ صرف اپنی نگرانی ختم کر دے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تمہاری دن رات نگرانیاں کون کرتا ہے؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے، ان کے ہاتھ میں لسٹ ہے، تجھے دنیا میں کیا کیا تکلیف آ سکتی ہے، کون کون سی آنے کی اجازت نہیں، ان کے ہاتھ میں لسٹ ہے۔ تو چلتا ہے، تو سفر کرتا ہے، کتنی بار ایسے ہوا، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا مگر آدمی کو بالکل کچھ نہیں، خراش نہیں آئی، اور دوسرا اس کا دھماکہ سن کر چلا گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لسٹ ہے، جو جو تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی ہے وہ آ سکتی ہے، دوسری آنے نہیں دیتے، دوسری کو آنے نہیں دیتے۔ بیماریاں، کون سی بیماری آپ کو لگ سکتی، کون سی نہیں لگ سکتی، یہ ساری کی ساری چیزیں رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہیں۔ بیماری کے اسباب ہوں اور وہ لگنے نہ دے، وہ روک سکتا ہے، بیماری کے اسباب نہ ہوں اور وہ بیمار کر دے، وہ کر سکتا ہے۔ مانتے ہو نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پوچھا یہ تو نے اونٹ الگ سے کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی یہ خارش زدہ ہے، اس کو میں نے ان کے ساتھ باندھا تو ان کو بھی لگ جائے گی، اور میں تو پھر اس کو کس نے لگائی ہے؟ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی لگا سکتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی آپ کو کوڑا نظر آ جائے، کوڑی کا بیمار، جزام کا بیمار، جس جلدی بیماری والا آدمی نظر آ جائے، اس کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ بتا دیا کہ یہ سبب ہے، مگر میں چاہوں تو اس سبب سے آگے بیماری لگنے سے روک سکتا ہوں، میں چاہوں تو اس کو آگے لگانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ایک شخص آیا، کہتا ہے جی میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس کو یہ بیماری تھی، جلدی بیماری، آپ نے فرمایا آپ ادھر مت آؤ، ہم نے آپ کی بیعت قبول کر لی، اور دوسری طرف فرما دیا کسی علاقے میں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ثابت ہوا
بیماریوں سے بیماریاں آ بھی سکتی ہیں، میرا رب روک بھی سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں لگے گی۔ اللہ محفوظ رکھے کسی کا باپ، بھائی، بیوی، ماں بیمار ہو جائے، وہ یہ نہ کہے مجھے لگ جائے گی، وہ آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرے اور یقین رکھے کہ میرے رب کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ اور اگر تیرا کچھ نہیں لینا دینا، کوئی تیرا رشتہ دار نہیں، تو ضروری نہیں اس کے ساتھ ملنے کی، کوشش کرو، بیمار ہے تو نہ ملو اس کو۔ یقین یہ رکھو کہ آج بھی ساری کائنات کا کنٹرول میرے اللہ کے ہاتھ ہے۔ آگ جلا سکتی ہے نا، انکار تو نہیں، مگر رب روک بھی لیتا، نہیں جلانے دیتا۔ اللہ تو وہ ہے، اصحاب کہف 309 سال رہے، ناخن بڑھ جانے چاہیے تھے نا ان کے، ہاں بال بھی بڑھ جانے چاہیے تھے، کپڑے بسیدہ ہو جانے چاہیے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تو کپڑے نیچے ہی ہو جاتے، ننگے ہی ہو جاتے سارے، لیکن سبحان اللہ میرا رب ان کے بالوں کو بڑھنے سے بھی روک دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر جاتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کو کیا لگا ہوا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کتنی دیر رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، لگ رہا ہے آدھا دن رہے، پورا دن رہے۔ 309 سال رب نے ان کے ناخن بڑھنے سے بھی روک دیے، بال بڑھنے سے بھی روک دیے، کپڑوں کو بسیدہ ہونے سے روک دیا۔ بھوکا آدمی 3 دن 4 دن ہفتہ کتنا کہ رہے گا؟ 300 سال، 3 صدیاں رہنے کے باوجود بغیر کھائے پیے ان کو زندہ رکھ کر دکھا دیا۔ یہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات کا یقین تو یہ رکھو کہ آج بھی ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی بیماری لگنی ہے تو وہ رب کی اجازت سے لگنی، ویسے نہیں لگنی۔ تیرے اندر اتنی بیماریاں ہیں، تیرا دل دھڑکتا ہے نا تو تو زندہ ہے، زیادہ دھڑک جائے تو اب دوسروں سے بھاگتا پھرتا ہے، اس سے کیسے بھاگے گا؟ تیرا پتا، تیری صحت ہے، پھٹ گئے تو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر وہ چیزیں تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے بھائیوں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر بیمار تیرا رشتہ دار ہے، خدمت کر، کوئی نہ ڈر، ڈر کی کوئی ضرورت نہیں، میرے رب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر تیرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تو خام خواہ اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے، حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اور کوئی ایسی پریشانی اور اس قدر خوف کے بیماری آوے نہ آوے، خوف سے ہی مر جائے، نفسیاتی ہو جائے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھنے والے لوگ۔ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشورنس ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اپنے بچوں کو دعائیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو دعائیں سکھاؤ، خود سیکھو، ان کو کھڑا کر کے یقین دہانی کرو کہ سب نے دعائیں پڑھی ہیں۔ آپ بے فکر ہو جاؤ، موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور موت کا تو علاج کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور جب لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو ان کو توبہ کی تلقین کرو۔ یہ سب بیماری میں اس کو بہت بڑی مصیبت نہیں سمجھتا، اس کی وجہ سے جو خوف پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو کاروبار بند ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو مساجد اور حرمین بند ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان مصیبتوں کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ ہم سب کے اجتماعی گناہ ہے، ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، ہر شخص کو اکیلا بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، ایک سے۔ نمبر 1، گناہ پر ندامت اور پشیمانی، یہ توبہ کا حصہ ہے۔ نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑ دینا، یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے اور گناہ بھی کرتے رہنا، یہ غلط طریقہ ہے، گناہ کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، آئندہ اس سے بچنے کا عزم کرنا۔ نمبر 4، اگر وہ گناہ کسی کے
ذاتی حق، مخلوق کے حق، حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کا حق واپس کرنا. یہ طریقہ نہیں کہ چوری کر لو پھر توبہ کر لو، اس کو واپس کرنا ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں توبہ کی. ان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، موت سے ڈرو نہیں، رب سے ملنے کی تیاری کرو. موت سے ڈرو نہیں، رب سے ملنے کی تیاری کرو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. یہ مجلس ایک دن آنے والا ہے، ان میں سے کوئی زمین کے اوپر نہیں ہوگا. اور وہ گھر جس کو آپ اپنا گھر کہتے ہیں، اس کو کوئی اور اپنا گھر کہہ رہا ہوگا. جانا ہی جانا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، تیاری کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، دعائیں سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.